نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Dear audience, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. پچھلے دروس میں ہم نے قرآن کی عظمت اور فضیلت پر دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے. آج کا یہ درس اسی کی اگلی کڑی ہے. ابھی میں نے سورہ یونس پارہ نمبر 11 کی آیت نمبر 15 سے 17 تک آیات کی تلاوت فرمائی. اب اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے، آیاتنا، ہماری آیات، تو بینات، واضح، ہماری آیات جو کہ بالکل واضح ہیں. یعنی مفہوم اس کا یہ کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات جو کہ بہت واضح ہے، جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی ان کو سنائی جاتی ہے، ان کے اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. مفہوم یہ ہے. قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، یعنی وہ لوگ جو قرآن کے منکر ہیں، وہ قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو کہ امید نہیں رکھتے لقاءنا، ہم سے ملاقات کی. یعنی پھر وہ لوگ جواب کہتے ہیں، جب قرآن کی آیت سننے کے بعد جب آپ سناتے ہیں، تو وہ لوگ جو دل میں لا یرجون، امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملاقات کی، یعنی اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی وہ آخرت کے منکر ہے، قیامت کے منکر ہے، جو اس کے دل میں وہ قرآن آخرت کے منکر ہے، قیامت کے دن کے منکر ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہے. یہ لوگ یعنی آخرت کے منکر جو لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں پھر جواب میں؟ اصل میں دل کا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے منکر ہے، وہ آخرت کے منکر ہے، وہ سیرت سے آخرت کو مانتے نہیں، وہ قیامت کا دن، جنت، جہنم، یہ چیزیں نہیں مانتے یہ لوگ. تو یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی چرب زبانی سے کام لے کر کیا کہتے ہیں؟ ایت بقرآن غیر ھذا، لے آ کوئی قرآن غیر ھذا، اس کے سوا، یعنی اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ، اس کتاب کی جگہ کوئی دوسرا کتاب لے کر آؤ. یعنی وہ یہ مطالبہ کر ڈالتے ہیں کہ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ. غیر ایت بقرآن، اس قرآن لے آ کوئی قرآن غیر اس کے بغیر، ھذا، سوائے اس کے، یعنی اس قرآن کی سوا کوئی دوسرا قرآن، کوئی دوسرا کتاب لے کر آؤ. او بدل ہو، یا اس کو بدل ڈالو، یعنی یا تو مکمل کوئی دوسرا قرآن، دوسرا کتاب لے کر آؤ، مفہوم اس کا یہ، یا اسی میں کوئی تبدیلی کر لو. یعنی یہ جو اس میں جو مسائل ہیں نا، یہ شرک پہ رد ہے، بدعت پہ، شرکیات پہ رد ہے. اللہ کی توحید بیان کرتا ہے یہ قرآن، تو آخرت بیان کرتا ہے، رسالت بیان کرتا ہے، اور ہر قسم کی شرکیات پہ رد کرتا ہے. تو یہ قسم کے ہمارے ایسے مسائل بیان کرتا ہے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہیں. یہ جو ہے نا، اس میں یا تو اس قرآن کو مکمل بدل لو، یا کوئی اسی میں تبدیلی کر دو، اسی سے توحید کے آیات نکالو، شرکیات پہ جو رد ہیں اس کے آیات نکال دو. مثلاً اس کا یہ مفہوم اس طرح بن سکتا ہے کہ وہ لوگ پھر یہ مطالبہ کر ڈالتے ہیں کہ
یعنی جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی میٹھے میٹھے مسئلے فضائل والے مسئلے ہمیں بیان کرو، یعنی وہ احکامات بیان کرو جو ہماری مزاج کے خلاف ہو. یعنی آج کل ہمارے زمانے میں نا یہ لوگ کہتے ہیں نا اگر آپ اس کے سامنے وراثت کے احکام بیان کریں کہ جو ہے نا بہن کو حصہ دینا ہے، وراثت میں حصہ دینا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں بوریت کا تقاضا کرتے ہیں. اس طرح جو توحید کی بات کرو کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، قبر والا نہ آپ کی پکار سن سکتا ہے، نہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، تو اگر یہ مسائل چھیڑیں گے، بات کریں گے تو کہیں گے کہ نہیں آپ ایسے مسائل نہ چھیڑیں، یہ مسائل بیان نہ کریں، بس کوئی میٹھی میٹھی فضائل کی باتیں، ذکر اذکار کی مسائل بیان کرو، باقی بیان نہ کرو. تو یہی حال اس کا اصل وجہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایسے لوگ جو یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کی دل میں اصل میں یہ آخرت کے منکر ہیں، یہ آخرت کے منکر ہیں. یہ لوگ یہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا نہیں رکھتے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، ہمیں پیش ہونا ہوگا اللہ کے سامنے. یہ عالم برزخ کے منکر ہے، قیامت کے دن اٹھنے کے منکر ہے. یہ بس صرف یہ لوگ ہیں، یہ صرف اسی دنیا کو ہی زندگی سمجھ رہے ہیں ایسے لوگ. قل، اب جواب میں اللہ اب جواب بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے. قل ما یکون لی، تو کہے ما یکون لی، یہ میرا کام نہیں، ان ابدلہ، کہ اس کو بدل ڈالوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے. یعنی یہ میری اختیار میں نہیں ہے کہ قرآن میں اپنی طرف سے تبدیلی کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جواب میں آپ اس کو کہیں کہ یہ میری اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی طرف سے قرآن میں کوئی تبدیلی کر لوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، ان اتبع، میں تابعداری کرتا ہوں، الا، اسی کی، ماں جو یوحی، وحی ہوتی ہے، الیہ، میری طرف، یعنی جو حکم ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی آتی ہے میں اسی کا تابعدار ہوں، اسی کو مانتا ہوں، اسی کی تابعداری کرتا ہوں. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، اگر ان اسویتو، اگر نافرمانی کروں، انی اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان اسویتو، اگر نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، رب کے بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. تو میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں صرف اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے میں ڈرتا ہوں. مفہوم اس کا یہ ہے، کیونکہ ایک دن مجھے پیش ہونا ہوگا، قیامت ایک بڑا دن آنے والا ہے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب، قیامت کا دن جو جس کی 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر مقدار کا صرف ایک دن ہے. اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، لوگوں کو اپنے اعمال دکھائے جائیں گے، پھر فیصلہ ہوگا. جو بعض نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور ظالم لوگ، کافر، منافق، مشرک لوگ جہنم میں جائیں گے. تو یہ اس دن جو آنے والا ہے، اس دن سے میں ڈرتا ہوں. مفہوم یہ ہے اس کا. قل لو شاء اللہ، کہہ دے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوت علیکم، ما تلوتہ، میں نہ پڑھتا، علیکم، اس کو تمہارے سامنے، یعنی تمہیں قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی. یعنی قرآن جب آپ پہ نازل ہوا، آپ کے لیے نازل ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ قرآن قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور باقی جو پہلی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، اس کا یہ خلاصہ ہے، اس کی سمری ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں. تو یہ جو تم کو خبر کرتا ہوں، ولا ادراکم، اور نہ میں تم کو خبر کرتا، یعنی یہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو کوئی قرآن پڑھاؤں اور اس کی تمہیں خبر دے دوں، یعنی اس کے کیا آخرت کی خبر دے دوں، قیامت کے دن کا خبر دے دوں. اس طرح پچھلی امتیں گزری ہیں، اس کے حالات و واقعات کے بارے میں خبر دے دوں کہ جنہوں لوگوں نے مسئلہ توحید کو مان لیا، اس کو اللہ پاک نے نجات دی، اور جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی، اس کا نہیں مانا، تو وہ لوگ پھر کیا ہوئی، اس پہ عذاب میں مبتلا ہوئی. اللہ پاک نے اس کو تباہ و برباد کیا. تو یہ اس کی خبر تمام پچھلی امتوں کی اور آنے والے وقت کی خبر جو دیتا ہوں، یہ اللہ کی فیصلہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے. مفہوم یہ ہے اس طرح. فقد لبثت فیکم، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں،
یعنی ایک عقلی دلیل کے طور پر اس کو دلیل دے رہا ہے قرآن اس کو، تاکہ وہ لوگ عقل سے سمجھیں، عقلی دلیل دے رہا ہے۔ فقط لبثت فیکم، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تمہیں، عمرن، ایک عمر، اس سے پہلے، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے 40 سال پہلے آپ میں، یعنی مکہ میں رہ چکا ہوں، آپ میری سے خبر ہے، آپ کے ساتھ میرا وقت گزر چکا ہے، میں نے کوئی ایسا دعویٰ پہلے کیا ہے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، تو یہ میری اپنی ذاتی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ افلا تعقلون، پھر تم نہیں سوچتے، یعنی پھر یہ عقل نہیں رکھتے کہ اگر سب میری اپنی خواہش ہوتی تو کئی 40 سال پہلے میں نے کبھی ایسی بات کہی ہے۔ افلا تعقلون، آئے تم عقل نہیں رکھتی۔ فمن اظلم ممن افترا، فمن اظلم، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو باندھے اللہ پر بہتان، یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر بہتان ڈالے۔ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر بہتان لگائے۔ او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیاتوں کو جھٹلائے، یعنی اس کی آیاتوں کو، قرآن کی آیاتوں کو جھٹلائے، ان کی تکذیب کرے کہ نہیں، یہ نعوذ باللہ یہ آیات اب ہمارے لیے نہیں ہے، یہ پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے آیات تھی، یہ سخت احکام ہے، یہ پچھلے اقوام کے لیے، اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے لیے سخت ہے، ابھی تو ماڈرن دور ہے، نعوذ باللہ، تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اس آیات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا نعوذ باللہ اس آیات کی یہ صرف قرآن صرف مسجد تک محدود رکھنا چاہیے، بس صرف یا اپنی ذات تلاوت تک محدود کرنا چاہیے، بس باقی اس کی جو پریکٹیکلٹی نعوذ باللہ اس کی نہیں ہے، اس کی عملی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے قرآن کا، نعوذ باللہ عدالت میں اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، عدالت میں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس طرح بازار میں تجارت وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگی، وراثت کی تقسیم نعوذ باللہ کے مطابق قرآن کے مطابق نہیں ہوگی، ہمارے اپنی پشتون کلچر کے مطابق زمینوں کی تقسیم، وراثت کی تقسیم ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ تکذیب ہے، قرآن آیات کی تکذیب ہے، اللہ ہمیں اسے بچائے۔ تو اللہ اس ایسے لوگوں کو اللہ پاک ظالم کہہ رہا ہے، سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے، جو یا اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے جھوٹ باندھے، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں نعوذ باللہ، کوئی رسول پاک کوئی کہتا ہے کہ جو عیسائی ہے نا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اس طرح یہودی دعویٰ کرتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یا کوئی کہتا ہے کہ فلاں اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہیں، یعنی جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، نعوذ باللہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مشرک ہیں یہ لوگ، کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی نبی کو یا کسی ولی کو یا کسی جن کو یا کسی فرشتے کو اس کے ساتھ ذات میں صفات میں شریک کرنا شرک ہے۔ تو ایسے لوگ، مشرک لوگ، اللہ پاک اس کو ظالم کہہ رہا ہے، سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے، سب سے بدتر ظالم کہہ رہا ہے، جو اللہ کے پر جھوٹ باندھے یا او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اس کو تکذیب کرے کہ نہیں یہ آیات نعوذ باللہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے اس کی تھوڑی بہت وضاحت کی کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ماضی کے لیے تھی، یا یہ ماڈرن لائف زندگی میں، ماڈرن لائف میں قرآن اپلیکیبل نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو صرف اس زمانے کے لیے تھا، اب صرف اس کی تلاوت کرو، قرآن کی صرف تلاوت کے لیے ہے، نعوذ باللہ، آگے کے لیے نہیں ہے، تحکیم کے لیے نہیں ہے، یہ حکومت چلانے کے لیے نعوذ باللہ قرآن نہیں ہے، تجارت قرآن کے مطابق چلانے کے لیے نہیں ہے، اس طرح روزمرہ زندگی قرآن کو نافذ کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ قرآن نہیں ہے۔ تو یہ کیا ایک قسم کی قرآن آیت کی تکذیب ہے، اللہ ہمیں سے بچائے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ انہو لا یفلح المجرمون، بے شک بلا نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوں گے گناہگاروں کا، یعنی بے شک بلا نہیں ہوتا گناہگاروں کا، یعنی یہ واضح ہے، یہ ثابت ہے، یہ زمانے سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے کہ مجرم ایسے گناہگار لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یا اللہ کی آیات کو، قرآنی آیات کے منکر ہیں، اس پر عمل کرنے سے انکاری ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے بلکہ وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ لا یفلح المجرمون، ایسے لوگ، ایسے گناہگار لوگ، مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، یعنی اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تباہی ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر بظاہر چند وقت کے لیے اگر وہ کچھ مزے اڑا لے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے اور اس کا پھر آخری انجام بہت ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے حالات پر ابھی بھی نظر دوڑائیں نا، کہ ایسے لوگ جو قرآن کے منکر ہیں، جو شرکیات میں ملوث ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، قرآنی آیات سے انکار کرتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں بطور قانون نافذ نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا انجام بہت ہی عبرتناک ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے ناکامی ہے۔
اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. یہ آیات آیت نمبر 15 سے 17 تک جو آیات ہم نے پڑھی، اس میں یعنی یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب